السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. من رقصم تن رقصم کی ایپیسوڈ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ساوری کا ہاتھ مانگا تھا. یہ بات اس کے اعصابوں پہ جا کے لگی تھی. ساوری سالار اب میری بیوی ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اسے کسی کے سے جوڑنے کی بات کی جائے. انگلی اٹھاتے آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی تھی. ہم نہیں مانتے اس نکاح نامے کو, یہ جھوٹا ہے اور نہ ہی یہ طلاق نامہ. شبنم نے دو منہ فائلیں اٹھاتے اس کی طرف زور سے پھینکی تھی. سالار نے بمشکل مٹھیاں سختی سے بھینچتے ضبط کیا. شاہ اور فرا میں اتنی محبت تھی, وہ کیوں اسے طلاق دے گا؟ اور پھر اس کا اتنا دماغ خراب نہیں کہ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو تم جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ بیاہ دے. میں یہاں بس یہ 2 فائلز دینے آیا ہوں اور آپ سب کو بتانے آیا ہوں کہ ساوری اب میرے پاس میری ملکیت میں رہے گی. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو قانونی طور پر کارروائی کر سکتا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور شبنم پنجہ تاب کھا رہی تھی جب سالار نے آنکھیں تمسخر سے پھیلاتے اس عورت کو دیکھا. یہ گھر اور شاہ کی جتنی بھی جمع پونجی ہے سب ساوری کے 18 سال ہوتے ہی اس کے نام لگ جائے گی. تم نے صرف اس گھر کے لیے ہماری بھائی کو مار دیا. شبنم کو تو جیسے سر پر لگی تھی. تڑپ کے بولی تو ارحم نے حیرت سے اپنی آپا کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ گئی. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں, اس نے خود مارا ہوگا اسے, اور اب اس کی بیٹی. میں چلتا ہوں. نکاح نامے والی فائل اٹھاتے اس نے پیج سیٹ کیا اور پھر لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل آیا. ان لوگوں کی باتوں اور سوچوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. شاہ ولی اپنے خاندان سے واقف تھا. یقیناً اسی لیے اس نے سالار پر اعتبار کیا تھا اور اب اس اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا. گاڑی میں بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا تھا. پھر راستے سے وہ بچوں کے لیے پیزا اور فرینچ فرائز لے آیا. آج اسے زیادہ دیر ہو گئی تھی. بیبی سیٹر بھی جا چکی تھی. گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی تو زوہا بھاگتی ہوئی آئی. ہادی اور ساوری اندر ہی تھے. شاید گاڑی سے اترتے سالار نے کھانے کے پیکٹ نکالے. بابا آپ کو پتا ہے آج ساوری نے کیا کیا؟ زوہا شاید اس کی شکایتیں لیے کھڑی تھی. پہلے اندر چلیں پھر بات کرتے ہیں. ایک ہاتھ میں پیکٹ پکڑے, دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے وہ اندر آیا. ساوری صوفے پہ ایک طرف دبکی خوف زدہ سی بیٹھی تھی جبکہ ہادی بھی پریشانی سے زوہا کو دیکھ رہا تھا. کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ ساوری کو دیکھتے تینوں سے پوچھا. ہم نے کھا لیا ہے, ہادی نے اسے دیکھتے بتایا. میرے بنا ہی. ساوری کے پاس بیٹھتے سامان ٹیبل پر رکھا. دوسری طرف آ کے زوہا اور ہادی بیٹھ گئے. آنٹی نے گھر جانا تھا, آپ آج لیٹ آئے ہیں. بابا ہادی نے انہیں بتایا. چلے ٹھیک ہے. ساوری جاؤ کچن سے پلیٹیں نکال کے لاؤ. ساوری اس کے ایک بار کہے پہ اٹھ کے کچن میں آئی. شیلف پر برتنوں کا سٹینڈ رکھا تھا اور اس کا ہاتھ اوپر والے حصے میں پلیٹوں تک پہنچا ہی نہیں. کچھ دیر ایسے ہی دیکھتی رہی, پھر نیچے والے کیبنٹ کو کھول کر اس کے دروازے پر پاؤں رکھتے اوپر ہوئی تو ہاتھ پلیٹوں تک پہنچ گیا. ایک ہی پلیٹ ایک وقت میں وہ نکال سکتی تھی. جلدی سے اٹھاتے نیچے اتری. آپ لوگ باکس کھولو, میں آتا ہوں. سالار زوہا اور ہادی کو کہتے ساوری کے پیچھے کچن میں آیا تو دوسری پلیٹ اٹھانے کے لیے دوبارہ کیبنٹ کے دروازے پر چڑھی ہوئی تھی. او ہو ساوری تیزی سے آگے ہوتے اسے پکڑ کے سہارا دیا. سوری انکل, میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. شرمندہ ہوتے اس کے کندھے پہ بازو رکھتے اس نے ساورا وزن اس پر چھوڑ دیا. تو مجھے بتا دیتی, میں آ جاتا. اسے اٹھا کر نیچے کھڑا کیا, پھر خود 2 اور پلیٹیں نکالی. آپ نے پہلی بار کام کہا تھا تو اصل میں وہ خود ڈری ہوئی تھی کہیں سالار زوہا کی شکایتوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ نہ دے. پھر یہ پلیٹیں اٹھا نہ پانا اور سالار کو غصہ دلاتا. جب بھی کوئی کام نہ ہو تو بتا دیتے ہیں, یوں خود کو مصیبت میں نہیں ڈالتے. اسے سمجھاتے وہ پلیٹیں دھو رہا تھا, پھر کپڑے سے صاف کرتے باہر آیا. ساوری بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی. زوہا اور ہادی پیزے کا ڈبہ کھولے زبان ہونٹوں پر پھیر رہے تھے. ساوری اور سالار دونوں واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے. سالار نے تینوں کو برابر پیسز دیے تھے.
زوہا اور ہادی تو پرسکون ہو کے کھاتے رہے، لیکن ساوری جھجک رہی تھی۔ آرام آرام سے کھاتے ہیں، اس کا بھی پورا پیس پڑا تھا اور وہ دونوں کھا چکے تھے۔ بابا فرینچ فرائز، اب وہ فرینچ فرائز لینا چاہتے تھے۔ ابھی میں کھا رہا ہوں، یہ کھا لو پھر ساتھ کھائیں گے۔ اس نے اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پورا اور ایک آدھا پیس پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ساوری کو تسلی ہوئی، یعنی وہ صرف وہی آہستہ نہیں کھا رہی تھی، سالار بھی آرام آرام سے کھا رہا تھا۔ وہ سالار اسے کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ جب تک ساوری اپنا حصہ ختم نہیں کر چکی وہ بھی کھاتا رہا۔ پھر فرینچ فرائز بھی سب کو برابر ملے تھے۔ آج ساوری نے بہت شرارتیں کی بابا۔ زوہا جو ابھی تک شکایتیں نہیں لگا سکی تھی، یاد آنے پر دوبارہ اسے بتایا۔ اچھا کون کون سی؟ سنجیدگی سے زوہا اور ہادی کو دیکھا۔ ساوری کا رنگ یکدم پیلا پڑا تھا۔ اس نے آپ کے روم میں بیڈ شیٹ گندی کر دی تھی۔ واٹ؟ اس نے پاس بیٹھی ساوری کو دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں آنسو پہلے سے جمع تھے، چہرہ بھی شرمندگی سے سرخ ہوا۔ ہاں بابا، اس نے آپ کے روم کی بیڈ شیٹ گندی کی، وہاں اتنا پانی تھا اس نے شاید سوسو کر دی۔ زوہا سالار نے پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ پانی تھا بابا، زوہا جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی کو بھی برا لگا تھا۔ آپ کے گھر میں ساوری رہنے آئی ہے اور آپ اسے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ابھی سوری کریں۔ نو، سوری کیوں کروں میں، جبکہ سچ میں اس نے ساوری بمشکل وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی شرمندہ وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی وہ آج ہو رہی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ آپ دونوں۔ سالار کے ماتھے پہ بے شمار شکنیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ساوری گود میں پلیٹ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جلدی ختم کرو اسے۔ اپنی پلیٹ سالار نے ویسے ہی واپس رکھ دی تھی۔ ساوری نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ جب تک وہ کھا نہیں چکی سالار نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ روم میں چلو۔ خود برتن سمیٹتے اسے روم میں جانے کو کہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھ کے سالار کے روم میں چلی گئی تو وہ برتن کچن میں رکھ کے زوہا اور ہادی کے روم میں آیا۔ زوہا اور ہادی، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کمفرٹر میں چھپے ہوئے تھے۔ ہادی پہلے باہر نکلا، پھر زوہا۔ سالار سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ وہ بابا، ہم لوگ دن میں کھیل رہے تھے اور ساوری سو رہی تھی۔ جب ہم آپ کے روم میں گئے تو اس نے آپ کا بستر گیلا کر دیا ہوا تھا۔ بتاتے وہ ہنسی۔ نہیں بابا، جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی نے اسے گھورا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ سالار نے زوہا کو سختی سے گھورا۔ ہم لوگ دن میں کھیل رہے تھے تو ساوری اندر روم میں چلی گئی، پتہ نہیں کیوں۔ کافی دیر تک وہ باہر نہیں آئی تو ہم آپ کے روم میں گئے۔ اس نے اپنا سارا سامان بکھیرا ہوا تھا اور آپ کا بھی۔ پھر 2 بجے آنٹی آ گئی تو انہوں نے ساوری کو دیکھا، اس کی ہیلپ کی اور بیڈ پر پانی تھا۔ ہاں جی، لیکن وہ آنٹی نے گرایا تھا۔ سوسو کر دی تھی، اس لیے تو گرایا تھا نا۔ آنٹی نے، میری بات سمجھ لو آپ دونوں، ساوری کو اب یہیں رہنا ہے ہمیشہ، تو جتنے جلدی آپ لوگوں اس کے ساتھ فرینڈشپ کرو گے اتنا اچھا ہوگا۔ جو ساوری کو تنگ کرے گا میں اسے بورڈنگ بھیج دوں گا۔ لاسٹ پہ وارننگ دی۔ ہمیں کیوں، آپ ساوری کو ہی بھیج دینا بورڈنگ، وہ وہاں ٹھیک رہے گی۔ بابا، زوہا کو زیادہ کھجلی ہو رہی تھی شاید۔ سالار نے اسے گھورا۔ آئندہ میں نے ایسی کوئی بات سنی زوہا تو میں سچ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سزا ملے گی۔ وہ ہمارے گھر رہنے آئی ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہو۔ کیوں رہنے آئی ہے وہ اپنے دادا کے پاس چلی جائے۔ زوہا، لمٹ میں رہو۔ سالار نے درستگی سے اپنا اسے دبتا۔ آپ لوگوں کو جو کہا ہے وہ کرنا ہے، نہ کہ مجھے مشورے دے، ورنہ میں آپ کو واقعی سزا دوں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے دونوں کو سخت نظروں سے دیکھا۔ زوہا منہ بسور کے رہ گئی، جبکہ ہادی مطمئن تھا۔ بابا نے ساوری کو ڈانٹنے کے بجائے زوہا کو سمجھایا۔ اسے بھی ڈر تھا کہیں بابا ساوری کو نہ مارے، لیکن سالار نے ساوری کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے روم میں آیا تو ساوری بیڈ کے پاس کھڑی بیڈ کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ اپنا کوٹ اتار کے سائڈ پر رکھتے، کفلنگز نکالتے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی انکل، وہ اسے بتا رہی تھی۔ آپ ان سے کہیں وہ مجھے ہرٹ نہ کریں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے ساوری، بار بار یہاں سے جانے کی بات نہ کرو۔ نہیں، یہ آپ کے بچوں کا گھر ہے، میرے بابا کا گھر میرا ہے۔ وہ زندگی انداز میں بولی تو سالار ٹائی نکالتے اس کے پاس آیا۔ کس نے ہرٹ کیا ہے میری بیبی کو؟ اسے اوپر اٹھاتے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اتنی محبت پہ بے اختیار اسے رونا آیا تو اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ شدت سے رو دی۔
زوہا نے، وہ کہتی ہے میں نے آپ کے بیڈ پہ سوسو کیا ہے، حالانکہ میں نے تو بیڈ شیٹ گندی کیوں ہوئی تھی؟ اس کا چہرہ باہر نکالتے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا، وہ رو کے اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ دوبارہ سے چہرہ چھپا گئی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ ایسا آپ کو نہیں بتانا۔ ماما نے کہا تھا بابا کو کچھ باتیں نہیں بتاتے۔ اب وہ کچھ ٹھیک فیل کر رہی تھی۔ میں تمہارا بابا نہیں ہوں، مجھے بتا سکتی ہو۔ نہیں بابا مطلب لڑکوں کو، آپ کو بھی نہیں بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن زوہا کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کرو، وہ بس تم سے شرارتیں کرتی ہے۔ نہیں، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ صرف اس کا حق ہے، آپ اس کے بابا ہیں، میرے نہیں۔ ہاں تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی نا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ پھر آپ مجھے میری ماما کے پاس ہی چھوڑ دینا۔ اس کی مسکراہٹ کو وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ نہیں، تم یہیں میرے پاس رہو گی۔ جو حق تمہارا ہے وہ زوہا کا نہیں ہے، اور جو زوہا کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ بیڈ پر اسے لٹاتے اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا جو اس کی آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ سی گئی تھی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، سونا نہیں، ٹھیک ہے؟ ساوری اب مسکرا رہی تھی۔ سالار نائٹ ڈریس اٹھا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ساوری مسکراتے بیڈ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا۔ سالار نے اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سالار باہر آیا تو وہ بیڈ پر چت لیٹی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں میرے ساتھ۔ اسے شرارت سے دیکھتے ساوری نے کروٹ لی۔ اچھا، آج چٹنی نہیں بنے گی ساوری کی کیا؟ نہیں، آج ساوری اسٹرانگ بن گئی ہے، بن کے سوئے گی۔ مسکرا کے اسے دیکھا تو سالار بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے پیار کی ضرورت تھی جیسے ہر بچے کو ہوتی ہے۔ ساوری جلدی سو گئی تھی۔ سالار اس کے سونے تک وہیں لیٹا رہا، پھر اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ اسے آفس کا کچھ کام کرنا تھا۔ اسے کام کرتے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اسے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ ساوری لب ذرا سے ہلے تھے۔ تیزی سے اٹھ کے باہر آیا تو ساوری وہیں سمٹ کے لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تیزی سے اس کے قریب آتے رخ اپنی طرف موڑا۔ اسے دیکھ کے وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اسے اٹھ کے سیدھا کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ ساوری، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی اسے کہاں درد ہو رہا ہے۔ ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے۔ سالار نے اندازہ لگاتے سائڈ ڈور سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ جی۔ اب کی بار اس بات میں دوبارہ سر ہلاتے اس نے ہچکی لی۔ سالار اسے بازو کے حصار میں لیے کمر ہلکی ہلکی سہلا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس کھنگالا کہ کوئی پین کلر مل جائے۔ پر ندار، تم یہاں لٹو، میں آتا ہوں۔ اسے سیدھا کر کے لٹاتے کمفرٹر اڑایا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ کیوں رو رہی ہے۔ کچن میں آ کے اس نے ایک انڈا بوائل کیا، ساتھ ایک برتن میں بوائل پانی کر کے ٹکور والی بوتل ڈھونڈی جو اسے تھوڑی محنت کے بعد مل گئی تھی۔ جب تک انڈا اور پانی تیار ہوتا وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ ساوری ابھی بھی تکلیف میں تھی۔ بس کچھ دیر درد ہوگا میری گڑیا۔ اس کی تکلیف سے سالار کا دل بیٹھ رہا تھا۔ ساوری کو کسی پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی، کبھی دوسری طرف۔ سالار اسے دیکھ کے واپس نیچے آیا۔ انڈا کچھ دیر گرم پانی میں ہی رہنے دیا۔ اتنی دیر میں اس نے دوسرا پانی بوتل میں ڈال کے بوتل بند کی تھی۔ پھر انڈا ٹھنڈا کر کے چھیلا، ساتھ گرم دودھ مگ میں ڈالتے وہ تینوں چیزیں لیے روم میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر چیزیں رکھتے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگاتے بٹھایا۔ یہ لو ٹرے سے انڈے کا پیس اٹھاتے اس کے منہ میں ڈالا جو اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بمشکل نکلا تھا۔ پھر نیم گرم دودھ کا گھونٹ لیتے آنکھیں صاف کی۔ کب سے درد ہو رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے باقی دودھ لیتے خود پیا۔ انڈا اور دودھ ختم کر کے اسے واپس لیٹنے دیا۔ پھر ٹکور والی بوتل اس کے پیٹ پر رکھتے ہلکا سا دبایا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ ہاں، بہت ہو رہا ہے ابھی بھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ جھک کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ اس نے پہلا بوسہ دیا تھا۔ ساوری اس کی گود میں سر رکھے کروٹ لے گئی۔ سالار اس کے دوبارہ پرسکون ہونے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ ٹھیک سے سو گئی تو اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ کھلی تو سالار کہیں نہیں تھا۔ اٹھ کے بیٹھتے کچھ دیر نیند کا غلبہ اترنے لگا کا انتظار کیا، پھر بنا جوتوں کے ہی باتھ روم تک آئی۔ وہاں سالار کے جوتے پڑے ہوئے تھے جنہیں پہن کر وہ اندر گھس گئے۔ سالار اسٹڈی روم میں ہی سویا تھا۔ ساوری منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں اپنے جوتے دیکھ کے گھورا۔ سوری، میرے بیڈ کے نیچے چلے گئے۔
शर्मिंदा होते वहीं रुक गई। तबीयत कैसी है अब? बेड के पास पड़े इसके जूते उठा के इसे दिए, जिन्हें पहनकर वो अंदर आई थी। ठीक हूँ। चले, अच्छी बात है। फिर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाऊं। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? बस वैसे ही। तो घर में अकेली कैसे रहोगी? जोहा और हादी जाएंगे आज। मैं अकेली रह लूंगी। नहीं, तैयारी करो, शाबाश। अंकल प्लीज। अंकल कहना बंद करो साबरी। सालार ने कपड़े निकालते इसे घूरा। तो फिर आपका नाम लो, अंकल ही है ना आप। नहीं, नाम भी मत लो, हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। वो जो बाबा मामा के थे? हाँ वही। तो मामा बाबा का नाम लेती थी या सावरी के बाबा कहती थी? मैं आपका नाम नहीं ले सकती ना, आप बहुत बड़े हैं ना, तो अंकल ही कहूंगी बस। तुम हबी कहोगी मुझे। यहाँ रूम में और बाहर कुछ भी नहीं कहूंगी। इसके पास आते ही इसके कपड़े पकड़ाए ताकि वो चेंज कर ले। ओके। सादा से ढीले ढाले कपड़े पकड़ते वो खुश हो गई। यानी सालार ने इसे छुट्टी की इजाजत दे दी थी। जब तक मैं फ्रेश होता हूँ तुम चेंज कर लो, फिर आंटी को कॉल करके कह दूंगा कि वो जल्दी आ जाएंगी। ठीक है हब्बी, झिझकते पहली दफा कहा। सालार ने इसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाया था। खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। सावरी को यहाँ की जिंदगी बाबा के घर जैसी नहीं लगी थी, लेकिन ख्याल रखने वाला वहां भी मौजूद था, जो उसके बाबा की तरह इसका ख्याल रखता था और मामा की तरह फिक्र भी करता था। तुम्हारा दिमाग ठीक है अरहम। हम अपने भाई की बेटी को इस अनजान गैर आदमी के हवाले करेंगे। अब मुझे नहीं पता, इसे घर वापस लाओ। हम और कर भी क्या सकते हैं? इनके हाथ में लीगल निकाह नामा है, कोर्ट का, किसी आम काजी का नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हमने इन्हें समझाना चाहा। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं करूंगी। मेरे बेटे की मांग है। वो ऐसे कैसे मैं छोड़ दूंगी? पुख्तगी से कहते वो बड़ी बेचैनी से बैठी हुई थी। न जाने वो आदमी हमारी छोटी सी गुड़िया के साथ क्या करेगा। भला वो बीवी बनने के काबिल है? अभी तो आपा वो इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और अगर भाई की ख्वाहिश पे उन्होंने निकाह किया है तो भाई ने कुछ देखा होगा इनमें। प्लीज अब इस मामले को हवा मत दे। हुँ, तुम लोगों के तो फोन सफेद हो गए। मुझे अपनी बच्ची से मिलने जाना है, और अभी इसी वक्त। तपती दोपहर में वो अब वहां जाने की जिद करने लगी थी। सबर कर जाएं, शाम को जब सलार भाई आएंगे तो सब मिलने चलेंगे साबरी से। शाम तक नहीं इंतजार कर सकती मैं। मुझे इस बुढ़े का एड्रेस दो, अभी अभी जाऊंगी मैं। अपना दुपट्टा सीधा करते वो उठने लगी जब सबा ने इसका हाथ थामा। आपा आपा आपा, क्यों बच्ची बन रही हैं? ये ऐसे ही निपटने वाला काम नहीं है। हमें सब्र और तहम्मुल के साथ बैठ के सोचना है, फिर इस मसले का हल निकालना है। हम भी इस बात के हक में नहीं हैं कि वो एक एजड आदमी के साथ जिंदगी गुजारे। हमें मिलकर इसका हल ढूंढना है, ना कि यूं लड़ाई करनी है। ओह, तुम लोग तो तुम्हारे हल। वो पांव पटकते ही वहां से चले गए और हम भी गहरा सांस लिए रह गया। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, सलार भाई से बात करते हैं। जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती हम इसे यहीं रखेंगे। फिर वो रुक गई। फिर अरहम ने इसे देखा। फिर मैं इन्हें सावरी को डिवोर्स देनी होगी। हाँ, जैसे वो दे देंगे। जो इससे हमारे पास छोड़ने पे राजी नहीं है वो डिवोर्स दे देगा ना? हाँ जरूर देंगे, लेकिन अभी तो हम सावरी को अपने साथ रखने की बात करेंगे सिर्फ। ये सावरी के लिए भी बेहतर होगा, और वहां इनकी बीवी की मौजूदगी में पता नहीं ठीक रहेगी भी या नहीं। वो तो इनके साथ नहीं रहती। इसका मसला नहीं है इतना। बस सालार भाई अपने रिश्ते के तकाजों से ऊपर सावरी की उम्र को रखें। इससे वो फराइज पूरे ना करें जो अज़दवाजी जिंदगी के होते हैं। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और हमने इसे तसल्ली दी। शाम को इनकी तरफ जाएंगे, सावरी के लिए कुछ अच्छा सा बना लो, खुश हो जाएगी। सबा कुछ देर वहां बैठ के उठ गई। फिर किचन में आते सावरी के लिए इसने 2-3 मीठी डिशेस तैयार की थी। इसे सावरी से कोई बैर नहीं था, ना शबनम आपा की तरह कोई मतलब। वो इसके मरहूम भाई की इकलौती बेटी थी। इसका ख्याल रखना इसका फर्ज बनता था। चलें जी, बाकी का एपिसोड नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें।
چلے جی باقی کی باتیں بعد میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.